أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ مکے کے مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو جھٹلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ان کی بے عقلی پر ان کو تنبیہ کی کہ تم کیوں عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھ سے کام کیوں نہیں لیتے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے سامنے آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کو پیش کیا، یعنی انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ آپ علیہ السلام صادق ہیں، سچے ہیں، امین ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، اور آپ کو جنون بھی نہیں ہے، اور نہ آپ شاعر ہیں، اور نہ آپ مخلوق کے کسی سے پڑھے لکھے، لہذا جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوگا، کیونکہ اگر انسان کا بنایا ہوا کلام قرآن مجید ہوتا تو کلام بنانے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، جبکہ آپ علیہ السلام کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ اسی طرح بہکی باتیں کرنے کے لیے جنون چاہیے، پاگل پن چاہیے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جنون ہے نہ پاگل پن ہے، تو پھر آپ علیہ السلام ایسی سچی باتیں فرما رہے ہیں، تو پھر ان کی قوم کے لوگوں کو چاہیے کہ آپ علیہ السلام کی باتوں کو آسمانی باتیں سمجھ کر تسلیم کریں، قبول کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نبی بنائے جانے سے پہلے ان کی قوم میں آپ پر کچھ بھروسہ نہ ہو اور آپ کے تعلق سے کوئی برائی ثابت ہوئی ہو، ایسا ہی ثابت نہیں ہے، جبکہ آپ علیہ السلام کی دانشمندی پر انہیں اتنا بھروسہ تھا کہ نبی بنائے جانے سے پہلے اپنے فیصلوں میں آپ علیہ السلام کو وہ حکم بناتے تھے، فیصل بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں پھر آج آپ علیہ السلام کی بات کو ماننے کے لیے کیوں یہ تیار نہیں ہو رہے ہیں؟ ایک دلیل تو توحید کو، رسالت کو اپنانے کی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، یہ خود ایک دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کے سچا ہونا، آپ کا فیصل ہونا، آپ کا مخلوق کی خدمت کرنے والے ہونا، یہ خود آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ دوسری دلیل جو ہر ایک کے سامنے ظاہر ہے، ہر زمانے میں موجود ہے، وہ یہ ہے کائنات کی تخلیق اور اس کا نظام کا مضبوط ہونا، یعنی کائنات، زمین، آسمان، چرند پرند، سمندر، یہ ساری کے ساری اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرنے کے لیے یہ علامتیں ہیں۔ علامت سے پہچانی جاتی ہے ذات۔ مثال کے طور پر جنگل میں ایک گھر بنا ہوا ہے، وہاں سے کچھ لوگ گزر رہے ہیں، وہ گھر دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ گھر اتنا شاندار بنتا ہے، ضرور اس کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی کاریگر ہے، کوئی انجینئر ہے جس نے اس کی تخلیق کی۔ تو اسی طرح یہ آسمان اور اتھا سمندر، بہتی دریا، چوڑی چکیری زمین اور بلند آسمان، چرند پرند، 18,000 مخلوقات، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی پہچاننے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے علامات کے طور پر، اور موسموں کی تبدیلی، پوری دنیا کے نظام کا چلنا، اس کا استحکام، یعنی یہ کیسا مضبوط نظام ہے، اس پر انہیں غور کرنا چاہیے۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے
کہ بارش کے موسم سے پہلے سردی کا موسم آ گیا ہو، یا گرمی کے موسم سے پہلے بارش کا موسم آیا ہو، یعنی موسم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ہر موسم اپنے وقت پر آتا ہے۔ اور اسی طرح رات اور دن کی تبدیلی میں کبھی فرق نہیں ہوتا، کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ رات لمبی ہو گئی، بہت زیادہ لمبی ہو گئی، 5-6 مہینوں تک رات ہی رہی ہو، ایسا نہیں ہوا ہے۔ اور بارش کا نظام اور اسی طرح جو بھی ہوا کا نظام اور زمینوں سے غلوں کو اگنے کا یہ جو نظام ہے جو اللہ چلا رہے ہیں، اتنا استحکام کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چلا رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کو پہچاننے کی علامت ہے اور بہت بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو توحید کو، رسالت کو جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں اور حق کو اپنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر پکار پکار کر گواہی دے رہا ہے۔ لہذا اسی سچی اور فطری بات کی طرف پیغمبر بھی بلاتے ہیں، جس طرف کائنات کا ذرہ ذرہ آدمی کو توحید کی طرف بلاتا ہے۔ پھر ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے جو توحید کے منکر ہے کہ اس دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، معلوم نہیں کہ کب روانگی کا وقت آ جائے، اس لیے ایمان اور کفر کے معاملے میں زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کوئی اچھا فیصلہ کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگنا چاہیے۔ جو بے دین ہے انہیں دین اختیار کرنا چاہیے، اور جو گناہگار ہیں انہیں گناہوں سے باز آ کر آخرت کو سنوارنے میں لگنا چاہیے۔ اگر اس طرح وہ لوگ سوچیں گے اور غور کریں گے تو امید ہے ان پر یہ حقیقت کھل جائے گی۔ یعنی 3 چیزوں کو جب سوچیں گے، حضور کی صداقت، سچائی، کائنات، مخلوقات اور کائنات کے چلنے والا نظام، یہ 3 چیزوں کو جب آدمی سوچتا ہے تو پھر توحید تک پہنچتا ہے، رسالت کو تسلیم کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ ان پر یہ حقیقت کھل جائے گی اگر یہ 3 چیزوں کو وہ سوچیں گے۔ پھر قرآن مجید اس بات کی طرف رہبری کرتا ہے، لیکن وہ اب بھی قرآن پر ایمان نہیں لائے، ساری علامتیں پائی جانے کے باوجود، تو پھر وہ دنیا میں کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی ان کے لیے ہلاکت، محرومی اور ان کی قسمت خراب ہے۔ اس لیے قرآن مجید سے بڑھ کر سیدھی اور سچی بات اور فطرت کے لحاظ سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور نہ انسانوں میں یہ چیز مل سکتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ آسمان سے آئی ہوئی کتاب ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ قرآن چیلنج کرتا ہے کہ پھر وہ اس طرح کی کتاب لا کر پیش کریں۔ جب وہ پیش کرنے سے عاجز ہو گئے تو پھر انہیں اس بات کو ماننا چاہیے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اور ان میں جو آسمانی کتاب جو ہوتی ہے ان میں کے سارے پیغامات حق ہوتے ہیں، سچ ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو ماننے میں پس و پیش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہوتا ہے تو پھر وہ حق کو تلاش کرنے والا نہیں ہے، حق کو سمجھنے والا نہیں ہے، اور وہ کامیابی کے تعلق سے فکر کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، محروم القسمت وہ شخص ہے۔ کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو بھلے طور پر لوگوں کو ڈرانے والے ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں غور نہیں کیا، اور اس بات کا خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہو، تو وہ اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالیٰ